بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، اصول الافتاح و آدابہ کی آج ہماری کلاس نمبر 24 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم الفصل الثانی کے جو آخری میں بحث تھا تقلید، اسی کا ترجمہ گزشتہ 2 نشستوں سے جاری تھا، تو آج اس کا ترجمہ انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مرتبہ یہ سنا کہ انہوں نے حضرت شیخ محمود الحسن رحمہ اللہ کی یہ بات وہ نقل کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان تقلید مذہب معین لیس حکم شرعی فی نفسہ، کہ کسی متعین مذہب کی تقلید کرنا کوئی بذات خود کوئی شرعی حکم نہیں ہے، البتہ یہ ایک انتظامی فتویٰ ہے جو معاملات کو منظم کر رکھنے کے لیے یہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے. اسی طرح شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی یہ عبارت یہ تو ہے ہی اردو کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ ہم تقلید شخصی کو فی نفسی ہی فرض یا واجب نہیں کہتے ہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ تقلید شخصی میں دین کا انتظام ہوتا ہے اور ترک تقلید میں دین کی بے انتظامی ہوتی ہے. اور یہ آگے اسی اردو عبارت کا جو ہے اس کو عربی ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت یہاں سے یہ فرماتے ہیں کہ ومن لوازم هذا القول، کہ اس بات کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب خواہشات کی پیروی سے اطمینان ہو تو اس عالم کے لیے جو شرعی دلائل میں غور و فکر کرنے کا اہل ہے تو وہ کوئی ایسا قول اختیار کر سکتا ہے جو اس کے نزدیک دلیل کے اعتبار سے زیادہ راجح ہو. اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت نے یہ عبارت نقل کی ہے، پھر آگے اسی کو عربی میں ترجمہ بھی کیا ہے، عربی عبارت نقل کی ہے. فرماتے کہ اسی واسطے تقلید غیر شخصی کو فقہا نے کتابوں میں منع لکھا ہے، مگر جو عالم غیر شخصی کے سبب مبتلا ان مفاسد مذکورہ کا نہ ہو اور نہ اس کے سبب سے عوام میں ہیجان ہو، اس کو تقلید غیر شخصی اب بھی جائز ہوگی. اب یہ جو ہے اسی اردو عبارت کا عربی ترجمہ ہے، اور یہاں سے آگے پھر حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن العالم اليوم الذي يأمن من هذه المفاسد، فرماتے ہیں کہ یہاں سے لیکن العالم الذي يأمن من هذه المفاسد فإنه يجوز له تقلید غیر شخصی، یہ اسی عبارت کا ترجمہ ہے کہ جو ہے اگر کوئی عالم جو ہے وہ ان مفاسد سے امن میں ہو تو پھر وہ تقلید غیر شخصی اس کے لیے جائز ہے. اور ایک دوسری جگہ پر پھر انہیں یہ عبارت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الغرض بعد ثبوت اس امر کے کہ یہ مسئلہ اپنے امام کا خلاف کتاب و سنت کے ہیں، ترک کرنا ہر مومن کو لازم ہے، اور کوئی بعد وضوح اس امر کے اس کا منکر نہیں، مگر عوام کو یہ تحقیق ہی کیوں کر ہو سکتا ہے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے، عوام ایسی تحقیق عوام کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس طرح کی جو ہے ان کو اس طرح کی گنجائش نہیں دی جا سکتی. اور اس کے بعد یہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت نے اردو کے اندر ایک طویل عبارت نقل کی ہے کہ جس میں تقلید کے حوالے سے جو ہے وہ کافی اہم نکات ہیں، تو چونکہ یہ اردو میں ہے تو اس کے ترجمہ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس کو خود جو ہے اس کا اردو ترجمہ یا اس اردو عبارت کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اس پوری کی پوری اردو طویل عبارت کو حضرت نے جو ہے عربی کے اندر بھی منتقل کیا ہے، تو اس لیے اس کو ترجمہ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. یہ تقریباً صفحہ نمبر 96 تک اسی اردو عبارت کا عربی ترجمہ ہے، اور یہاں سے آگے پھر اصل کتاب جو ہے وہ یہاں سے حضرت کی بات شروع ہو رہی ہے. حضرت فرماتے ہیں فتبین بهذا ان التمذهب بمذهب معين وتقليد مجتهد ليس الا للوصول الى ما ثبت من الاحكام الشرعيه من الكتاب والسنه ممن لا يستطيع ان يوفق بين الادله المتعارضه. فرماتے ہیں اس تمام تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ کسی خاص مذہب کو اختیار کرنا یا کسی مجتہد کی تقلید کرنا یہ اس شخص کے لیے جو متعارض دلائل کے درمیان موافقت پیدا نہ کر سکتا ہو، وہ اس لیے ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ احکام شریعت تک پہنچا جائے، یعنی ان احکام تک پہنچا جائے. اس لیے علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ عقائد اور اسی طرح وہ احکام جو قطعی طور پر نصوص کے اندر آئے ہیں ان میں تقلید کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، شراب کی حرمت ہے، خنزیر ہے، ربا، سود ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے. یہ ایسے احکامات ہیں کہ ان میں اجتہاد کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں آئی ہوئی نصوص سے ایک زیادہ معنی کا احتمال رکھتے ہیں، تو ان میں پھر اجتہاد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لَيْسَ مَعْنَى التَّمَذُّهْبِ أَنْ لَا يُخَالِفَ عُلَمَاءُ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ قَوْلَ إِمَامٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَائِلِ، کہ متعین مذہب اختیار کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس مذہب کے علماء کسی بھی مسئلے میں اپنے امام کے قول کی مخالفت نہیں کریں گے.
بلکہ وہ کر سکتے ہیں کہ متبحر عالم ہو وہ دلیل کی قوت یا حاجت کی بنیاد پر اپنے امام کے قول کی مخالفت کر سکتے ہیں. اس کی ہم مثال پڑھ چکے ہیں خلاصے کے اندر. جیسے امام طحاوی رحمہ اللہ جو حنفی المذہب ہے ان کے حوالے سے حضرت نے یہ عبارت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن حربویہ شافعی المسلک کے عالم تھے. مختلف مسائل کے بارے میں مجھ سے مذاکرہ کیا کرتے تھے. ایک دن میں نے انہیں کسی مسئلے کے بارے میں جواب دیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو امام ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے. اس پر میں نے انہیں کہا کہ قاضی صاحب یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ جو بھی امام صاحب نے بات کی ہو میں بھی وہی کہوں. انہوں نے جواب دیا کہ میں تو تمہیں صرف ان کا مقلد ہی خیال کرتا تھا. جس پر میں نے کہا کہ تقلید تو صرف کوئی متعصب شخص ہی کر سکتا ہے. تو انہوں نے مزید کہا کہ اسی طرح کنزہ شخص یا یہ کہہ دیا کہ بھئی کنزہ شخص کر سکتا ہے. یہ جملہ پورے مصر کے اندر اتنا پھیلا کہ پھر بعد میں حتی صارت مثلا کہ ایک ضرب المثل بن گیا تھا. تو امام طحاوی رحمہ اللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وما قصدہ الطحاوی رحمہ اللہ ہوا ان التمذہب بمذہب معین کہ امام طحاوی کا مقصد اس سے یہ تھا کہ کسی متعین مذہب کو اختیار کرنا اس کے منافی نہیں ہے کہ جیسا کہ جیسا شخص بھی یعنی امام طحاوی جیسے شخص بھی کسی مسئلے میں اپنے امام کی مخالفت نہ کر سکے اور اپنے امام کے علاوہ جو ہے وہ کسی قول کے علاوہ کسی اور رائے کو اختیار ہی نہ کر سکے. یہ تو پھر تعصب ہو جائے گا. تو مطلب یہ کہ ایک متبحر عالم کو اس طرح کرنے کی اجازت ہے, گنجائش ہے کہ وہ قوت دلیل کی بنیاد پر دوسری رائے اختیار کرے. اب یہاں سے اس عبارت کا ترجمہ شروع ہو رہا ہے. یہ تقلید کے درجات ہے جو ہم نے پڑھے تھے. فرماتے ہیں کہ ومن هنا يتبين ان التقلید له درجات. یہیں سے معلوم ہو گیا کہ تقلید کے کئی درجات ہیں. پہلا درجہ اس میں ہے کون سا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عامی شخص کی تقلید جس کو قرآن و سنت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور جو علوم و قرآن و سنت سے متعلقہ ہے ان میں اس کو یعنی کسی قسم کے مہارت حاصل نہیں ہوتی. اسی طرح اس میں وہ علماء بھی شامل ہے جو کسی جامعہ سے رسمی طور پر فارغ و تحصیل ہو اور ان میں بھی قرآن و سنت کی روشنی میں فقہی آراء کو پھرکنے کی صلاحیت نہ ہو. ان تمام کے بارے میں یہ حکم ہے. تو اس قسم کا حکم بیان کرتے فرماتے ہیں کہ اس پہلی درجے کی جو تقلید ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ان جیسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ امام معین کی پیروی کریں گے اور صرف اپنے امام کے قول پر ہی عمل کریں گے کیونکہ ان کے امام کا قول ہی ان کے حق میں دلیل ہے اور ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی رائے سے اپنے امام کے قول کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دے کیونکہ ان کے پاس وہ مطلوبہ علم اور استعداد ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ حکم لگا سکے. اسی طرح دوسرا درجہ تقلید کا جو دوسرا درجہ ہے وہ یہاں سے فرماتے ہیں کہ والدرجۃ الثانیہ دوسرا جو درجہ ہے وہ یہ ہے یہ ماہر عالم کی تقلید ہے متبحر عالم کی. اور اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو مکمل اجتہاد کے درجے تک تو نہ پہنچ سکے لیکن قرآن و سنت کے علوم کی وسیع معرفت اور اپنے امام کے مذہب کی مہارت اور ماہر اساتذہ کے پاس ایک طویل عرصہ تک فقہ اور افتاء کی مشغولیت کی وجہ سے اس کو ایسی مضبوط صلاحیت حاصل ہو گئی ہو کہ جس سے وہ فقہی احکام کے دلائل میں غور و فکر کر سکے. تو ایسا عالم اگرچہ اکثر فقہی ابواب میں اپنے امام کی تقلید کرتا ہے لیکن جب وہ اپنے امام کی کسی قول کو نص صریح کے معارض اور خلاف دیکھتا ہے تو خوب و غور و فکر کے بعد بھی اسے اس نص کا کوئی جواب نہیں ملتا تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس نص صریح کی وجہ سے اپنے امام کے قول کو چھوڑ دے جیسے کہ ہم اس سے پہلے اشرف تانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے وہ عبارت نقل کر چکے ہیں. اسی طرح دوسری صورت جو ہے کہ متبحر عالم حرج شدید کی صورت میں بھی اپنے امام کی رائے کو چھوڑ سکتا ہے. یہ وہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو عالم متبحر ہے اگر وہ یہ محسوس کرے کہ کسی مسئلے میں امام کے قول پر عمل کرنے میں سخت تنگی ہے اور ایسی عمومی ضرورت ہے کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب جن کی پیروی کی جاتی ہے ان میں سے کسی دوسرے کے قول کو لینا ضروری ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی دوسرے مجتہد کے قول پر فتویٰ دے دے اور اس پر عمل کرے. جیسے کہ حنفیہ نے زوج مفقود اور دیگر مسائل میں اسی بات پر عمل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی مزید تفصیل اپنے مقام پر آ جائے گی. لیکن آخری نقطہ کہ ولیکن الاحوط جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے کہ اس زمانے کے اندر احتیاط کس بات میں ہے تو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں احتیاط اسی میں ہے کہ وہ مسائل جن میں عام ابتلا پایا جاتا ہو تو کوئی شخص اکیلے اور تنہا فتویٰ نہ دے بلکہ وہ دیگر حضرات سے مشورہ کرے اور علماء راسخین کے جماعت کے اتفاق کے بعد ہی ایسا فتویٰ جاری کیا جائے یعنی کہ اجتماعی اجتہاد کیا جائے اور اس طرح انفرادی اجتہاد کی سے احتیاط ہی بہتر ہے. تیسرا درجہ فرماتے ہیں یہ مجتہد فی المذہب کی تقلید ہے جو اصول میں اپنے امام کا مقلد ہوتا ہے لیکن اسے فروع یا مخصوص نئے پیش آنے والے مسائل میں ایک قسم کا اجتہاد حاصل ہوتا ہے. اس قسم میں اصحاب تخریج اصحاب ترجیح مجتہد فی المسائل اور اسی طرح یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہے. ان کی مزید تفصیل آگے آ جائے گی. چوتھا درجہ وہ درجۃ الرابعہ
تقلید کا جو چوتھا درجہ ہے یہ مجتہد مطلق کی تقلید ہے، جو اگرچہ کتاب و سنت سے مستقل طور پر مسائل مستنبط کرتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ تقلید یہ بھی کرتا ہے، کیونکہ یعنی وہ صحابہ اور تابعین کے اقوال پر نظر رکھتا ہے، احکام قرآن و سنت کی تشریح میں جو ہے وہ صحابہ اور تابعین کے اقوال سے استدلال کرتا ہے، اور بسا اوقات جب اسے قرآن و سنت کی کوئی نص نہیں ملتی تو وہ اپنی ذاتی رائے کے بجائے صحابہ اور تابعین کے کسی قول کو جو بھی اسے ملے اس کو ترجیح دیتا ہے، جیسے کہ عمومی طور پر جیسے اگلے عنوان میں دیکھیے گا کہ امام صاحب جیسے کہ عمومی طور پر امام صاحب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں یا لیتے ہیں، امام شافعی جو ہے ابن جریج کے اقوال کو، اور امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے جو فقہائے سبع ان کو لیتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مجتہد مطلق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ولا ينافي اجتهاده تقلیدہ غیرہ احیانا، کہ ان کا اجتہاد اس بات کے خلاف نہیں ہوتا کہ وہ کبھی کبھار کسی دوسرے کی تقلید بھی کر لے، کہ آپ ائمہ میں سے ابراہیم کو پائیں گے کہ وہ بعض احکام میں اپنے سے بڑے عالم کی تقلید کرتے ہیں، امام شافعی نے حج کے ایک مسئلے کے بارے میں فرمایا کہ یہ میں نے عطا ابن ابی رباح کی تقلید میں کہا ہے۔ تو بہرحال یہ تقلید کے بحث کا خلاصہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری جو ہے اصول افتاء و آدابہ کی کتاب کی پہلی جو فصل ہے الفصل الاول جو 9 مباحث پر مشتمل تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اب اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ ہم الفصل الثانی شروع کریں گے، اور اسی ترتیب سے پہلے ہم ہر بحث کا ایک مکمل خاکہ اور خلاصہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ترجمہ کریں گے۔